اے خدا بحق علی رضا، رضائے علی کے واسطے، با طفیل آل جعفری سید اولیاء کے واسطے۔ دوستو، یہ چینل اصحاب الجناح ریسرچ چینل ہے۔ یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو اسلامی تحقیقات، ریسرچ پر مبنی ہے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد قرآن کی آیات کے نزول اور احادیث میں ان کی شان نزول، یعنی کس موقع پر نازل ہوئیں، کو بیان کرنا ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز انتہائی ریسرچ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر کرنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ تم فرماؤ، کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ شان نزول۔ اس آیت کا پس منظر کفار مکہ کی اس ہٹ دھرمی سے جڑا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو اور ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم پر ڈال دو۔ وہ شرک اور بت پرستی کی ترغیب دیتے ہوئے اصرار کرتے تھے کہ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہوا تو ہم اس کا خمیازہ بھگت لیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور دو اہم ترین اصول واضح کر دیے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی دوسرے کی سزا اپنے سر لے سکے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے گناہوں کا الگ حساب دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واضح کیا کہ اسلام کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ کسی کے پسماندگان کے گناہ جیسے نوحہ کرنا، چیخ و پکار کی سزا میت کو نہیں مل سکتی بشرطے کہ میت نے خود اس کی وصیت نہ کی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی علمی امور پر تبادلہ خیال ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی روشنی میں حدیث کا صحیح مفہوم واضح فرمایا۔ قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى سورة الأنعام آية 164 قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا۔ البخاری 1288۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رحمت عمر رضی اللہ عنہ پر ہو، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ قرآن کی یہ آیت تم کو بس کرتی ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس وقت یعنی ابن کے جنازے میں سورت النجم کی یہ آیت پڑھی، اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ اللہ کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تقریر سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ جواب نہیں دیا۔ البخاری 1288۔